بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے اور اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا اور کس طریقے سے ہوا، کس نے کرایا، اور اس کے علاوہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا، اور پھر قبر میں گئے تو یہ سارا پروسیس کیسے ممکن ہوا اور کیسے ہوا۔ آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر ساری سنیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جو پہلے آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور سارے نبیوں کے امام تھے، سارے نبیوں کا سہرا تھے، اور میرے اللہ کا سب سے پیارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ تھا۔ جب ان پر آخری ٹائم آیا تو عزرائیل آیا، اس نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو میں اجازت لیتا ہوں، آپ کی جان نکالنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کو اجازت دے دی، کیونکہ کوئی بھی نبی وہ اجازت کے بغیر فرشتہ جان نہیں نکال سکتا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ہم سے فرشتہ نہیں پوچھتا، اور کسی انسان سے بھی فرشتے نے پوچھ کر جان نہیں لینی، لیکن نبیوں کا یہ خاصہ ہے، اور خصوصاً میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تو سارے نبیوں کے امام تھے۔ ان سے جب پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی۔ عزرائیل نے جان نکالنی شروع کر دی۔ پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوتی ہے جان نکالنا، تو جب نکلتی میرے نبی کی جب سینے پر جان پہنچی نکالتے نکالتے عزرائیل، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، مجھے درد ہو رہی ہے، کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پوچھا عزرائیل سے تو عزرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں کئی گنا مشکل آپ کی امت کی جان لوں گا، آپ کی تو جان میں بڑی آسانی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری موقع پر فرمایا کہ اے عزرائیل، جو آپ نے دکھ مرتے ہوئے تم نے میری امت کو دینے ہیں، آج میرے سینے پر دکھ دے لے، میری امت کو مرتے ہوئے دکھ نہ دینا۔ کتنے میرے نبی اپنی امت کے لیے آخری سانس تک دعائیں مانگتے رہے۔ تو پھر جب جان نکالی گئی تو اس وقت 2 میل کے فاصلے پر تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کھیتوں میں پانی لگایا ہوا تھا۔ کھیتوں میں جب پتہ چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے ہوش ان کے اڑ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی تو آ کر کہنے لگے کہ جس بندے نے یہ کہا کہ حضرت محمد مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دوں گا۔
تو خوف طاری ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ لگا تو وہ بھی آ گئے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ اے عمر، یہ وہی موت ہے جو اللہ کے نبی بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کو موت نہیں آنی، باقی دنیا کے اندر جتنے بھی ذی روح ہیں ان سب نے مرنا ہے، انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق نے پوری بات سمجھائی تو عمر فاروق نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ہوتا تو شاید میں راہ ہدایت پر نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تو جب یہ منظر تھا میرے نبی کی وفات کا، جب فوت ہوئے تو سب صحابہ اکرام غمگین تھے، پریشان تھے، رو رہے تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو بلا کر مسجد کے اندر تو ادھر مشورہ کیا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی قبر کہاں نکالیں۔ تو مشورے میں سب نے، کسی نے کچھ ذہن کے اندر تھا کہ جنت البقیع کے اندر کسی فلاں کونے میں فلاں سائیڈ پر۔ تو ابو بکر صدیق پھر آئے گھر، حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بیٹی تھی، ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی تو ان کے ساتھ گزری ہے، آپ بتا دیجئے کہ نبی پاک اور شاید اپنی زندگی میں قبر کا ذکر کیا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جو نبی اللہ کا پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہاں ہی قبر ہوتی ہے۔ تو اس بات کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد غسل کا وقت آ گیا۔ تو جب غسل کی بات ہوئی تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا گیا، وہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے 2 بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی اور حضرت علی کو بلایا حضرت عباس نے، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، ان کا حق تھا۔ پھر انہوں نے غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر اوپر چڑھا کر تو آپ کا پورا وجود پر پانی پھیرا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تو پہلے ہی معطر تھے، لیکن یہ ایک حقیقت پر مبنی جو اللہ کے پیغمبر کا قانون تھا اس کو وہ بجا لانا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جنازے کی بات آئی تو حضرت محمد مصطفیٰ کا جنازہ ایسے نہیں کہ جیسے یہاں پر جنازے ہوتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ وہ امام تھے جو پوری کائنات کے امام تھے، تو ان کا جنازہ کون پڑھاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں پر وہ آپ کی چارپائی تھی، آپ صف بصف کھڑے تھے، سب صحابہ اکرام، اور آپ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی آگے چلتے چلتے پڑھتے جاتے، چلتے چلتے پڑھتے جاتے، اور اسی طرح عورتیں، سب اسی طریقے سے عمل ہوا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا یہی جنازہ تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ تو پوری کائنات کے پورے نبیوں کے امام تھے، تو وہ ان کے اندر تو اتنی پاور ہی نہیں تھی کہ ہم امامت کرا سکیں۔ یہی سب سے بیسٹ حال تھا جو اس وقت صحابہ اکرام نے کیا تھا اور میرے نبی کا فرمان تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد آپ کو قبر میں لے کر گئے۔ تو جب قبر میں لے کر گئے، قبر میں اتارا، تو اس وقت ایک صحابی بڑا رنجیدہ تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس نے پھینک دی۔ تو پھر کہنے لگا کہ میری انگوٹھی گری ہے ادھر حضرت عباس کو۔ تو آپ نے فرمایا اٹھا لو۔ تو جب گئے تو وہاں پر دھاڑے مار کر رونے لگے، آنسوؤں کے انبار لگ گئے۔ تو درد تھا، رنج تھا، سارے صحابہ اکرام رو رہے تھے، پریشان تھے۔ تو اس طریقے سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ آخری وقت تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، سب مل کر ایک دفعہ اپنے نبی پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد